آج ساڑھے نال ہی گھر نکلے ہیں ساڑھی گلی کھٹی پئی ہر پاس سیوریج کی مصیبت وہ کھٹتے پائے پڑی بابا نما شیخ نہیں البتہ اتنے اپڑ آئے ہیں ہوں ذرا تھوڑا جہا تو ادھا گھنٹہ سکون نال بوا سبحان اللہ میں نماز کا لگا بچہ کرتا ہے زور پڑھنے نبی السلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ کچھ نہیں مضمون جگہ بھی بڑی اونچی ہے اللہ دا گھر ہے تے جڑا پروگرام ہے وہ بھی بڑا اونچا ہے تے جڑی گل ہونی ہے وہ بھی بڑی اونچی ہونی جس وقت ساری اونچی شیاں رل جاویں وہ نیویاں نوں بھی اونچا کر دیں گے اساں تو اونچے نہیں ہیں لیکن ساری زبان تو اونچی دا نام اسی حضرت سید جلال الدین اچ بخاری رحمت اللہ بخاریاں دا دادا اچ شریف دے رہن والا وقت دا کتب تے غوث ہوا دے وچ اڑدے ہوئے جا رہے ہیں ہوا دے وچ پرواز کردے ہوئے جا رہے ہیں قصور دے اتو جس وقت گزرے نا یہ تو کھڑوتے ہیں بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ جس وقت انہاں نور ویکھا پوچھ لینا او سونے نور والا کون ہے اچھی پرواز والا کون ہے سونے انداز والا کون ہے اگونا جواب دیتا اسی اچھے ساڑھی ذات اچھیری اسی اچھے سید جو ہے اسی اچھے ساڑھی ذات اچھیری اسا بچ اچھان دے راہ دے جنہیں 10 سال کرنا ہوں تو 10 بیلیے تو کون ہے بابا بلے شاہ صاحب آپ کرتے ہیں اسی کسوری ساڑھی ذات کسوری اسا وچ کسور دے راہ دے ہوں جیڑا ساڑھے درد وڈاوے آن قدماں وچ باندے پتہ چلنا گال اچھی ہے ذکر اچھا ہے جگہ اچھی ہے اسی ہیں نیویں تو فرمایا جیڑا نیویں شہری اچھے نال لگ جاوے ہوگی اچھی ہو جاتا اور توڑی محبت توڑا پیار نہ تو میرے آمن والی حالت تک کوئی نہیں انہیں 2-3 باری گئے تھے تو میں نے زبان پوری کرنے واسطے حاضر ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ایو دین ایو ایمان ایو ایمان دی جان کہ اے محبت جس نو بھی نصیب ہو گئی باویں وہ پتھرے باویں وہ لکڑے باویں وہ انسان ہے سرکار نے انہوں جنت دی بشارت کا فرمائی نت سن دے بڑا مشہور واقعہ نوی مسجد نبوی حضور بنائی اس جگہ ہے کھجوراں دا باغ تو ہم عرض کیتی صحابہ کرام نے حضور مسجد بنانا ہے کوئی نقشہ بناویے ان دے واسطے خرچہ چاہی جائے اے ہمیں تعمیرہ نہیں ہوں گی لکھا کروڑا لگ دے اس وقت ہاں حضور فرمایا گھبراون دی لوڑ نہیں نقشہ بھی میں بنا دے سا مسجد شریف بھی آپ پہلے انجینئر مسجد نبوی شریف دے خود صدقہ ہون بھی اس سے نقشے تے بنی ہوئی باویں باغ کھجوراں دا خریدا تے فرمایا قطاراں میں لگی ہوئی کھجوراں ایک ایک کھجور کٹ دے جاؤ ایک ایک بچان دے جاؤ انہوں دا سر اتو لان دے جاؤ جیڑی کٹیوے انہوں چھتیر بنا دے جاؤ اتے پتے چا سٹو مسجد نبوی تیار حالی ممبر نہیں حالی سٹیج نہیں کوئی چیز نہیں سرکار خطاب فرمانن کھڑے ہو کہ کانڈ دے پیچھے ایک ہاتھ کھجور دا پنا اپنی وہ ساڑھی کوئی ہمیں موٹ کھجور دا لکڑ حضور اس دے نال کھڑے ہو تو باز کر دیا تے کدی کدی کوئی گال لمبی ہو گیا کانڈ بھی نال لا لیتے کانڈ مبارک بھی نال لا وقت گزرتا گیا حضور علیہ السلام دی ایک مرید نہیں صحابیہ
عرض کر دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک نوکر ہے دل کھانا دا کام کردا ہے، اگر تسی فرماؤ تو میں ممبر بنوا دوں۔ حضور فرما نیکی اور پوچھ گوچھ جزاک اللہ بنوا، اس ممبر بنوایا۔ آج پہلے دے ممبر رکھایا، سرکار ممبر دے تے جلوہ فرمایا، حالی الحمدللہ فرمایا، نہ کوئی مضمون، نہ کوئی قصہ، نہ کوئی کہانی، رومن دی آواز آ گئی جو میں کو رو رہا ہوں روندے روندے ایدلے ویکھن ایدے ایدلے ویکھن ایدے بے رومن ہوندہ کسے گل تے حالی تے گل نہیں شروع ہوئی، حالی واق نہیں، ایک کون ہے روندہ، اگلے این ویکھن ایدلے این ویکھن، پتہ چلا نہ آوازہ اچھا ہوندہ گیا۔ پتہ اس وقت لگا جدا سرکار ممبر تو اترے تو کھجی کے تنے نے وہاں کو جب پایا، پتہ لگا کہ اور رو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام جب پایا، جب پایا تو فرمانے اس کو چپ کر جا، چپ کر جا، اگر تو چاہیں تینوں میں ہونے کھجور بنا دے ماں، تیرا میوہ مشرق مغرب تے پہنچا دے ماں، کہ اگر تو چاہیں تو تینوں جنت دے باغ وچ لا دے۔ اگو کی عرض کر دی صحیح اور گل کوئی نہیں، نہ میں نے جنت دی لوڑ ہے، نہ میں نے میویں دی لوڑ ہے، میری جنت تک توڑے قدم ہے، میری جنت تک توڑی ذات پاک ہے۔ میں ایو کو جا کنیا میں نے کٹواؤ چا ممبر دے ہیٹ دفناؤ چا اتے آپ دیرہ لاؤ چا۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام نے فرمایا صحابیوں دیکھنے ہے تا لکڑی، ہے تا لکڑی، لیکن انہوں بھی میرے نال پیار ہے، اس میں میرے نال محبت ہے۔ حشر والے دن رب العالمین اس میں بھی انسان بناتے توڑے نال جنت وچ داخل کر سکتے۔ پتہ چلا کہ حضور دی محبت جڑی ہے بڑی طاقتور چیز ہے۔ ایک دن حضور مدینہ پاک آئے، احد پہاڑ کے سامنے، اللہ پاک سارے زیارت کراوے بار بار کرا، احد پہاڑ مدینہ پاک کا بڑا مشہور۔ حضور آئے احد پہاڑ وچ سلام دی آواز، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں میں حیران سلام کون نہیں تھا، انسان کا نظر نہیں آتا۔ حضور فرمایا علی میرے تے انسان صرف نہیں سلام پڑھ دے، میرے تے میرا رب بھی پڑھ دے، میرے تے سارے فرشتے پڑھ دے، میرے تے جانور بھی بھیج دے، پتھر بھی بھیج دے۔ احد پہاڑ احد جبل یحبنا ونحبہ، اے پہاڑ ساڑھے نال پیار کردہ ہے، آسانی دے نال پیار۔ اور ایک جگہ تے حضور فرمایا وہ پہاڑ جنتی پر، اے پہاڑ جنتی، تو ذہن میں خیال آتا ہے جنتی تو وہ ہوئے جڑا نمازہ پڑھے، جڑا روزے رکھے، جڑا حجہ کرے، جڑا نیک عمل کرے۔ ایک پتھر تے پہاڑ ایک کیڑی نمازہ پڑھتا ہے، ایک کیڑا روزے رکھتا ہے۔ حضور نے سلام ایک کیویں جنتی ہے؟ فرمائی یحبنا، ساڑھے نال پیار کرتا، ساڑھے نال پیار کرتا۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام دا سامنے کچہری وچ بندہ ہمیشہ حضور دے چہرے نو تکائی رکھدا، ابو بکر صدیق نو تو سارا جہان جاندا، یہ ہور صحابی بندہ تے حضور دے چہرے نو ویکھی رکھدا ہے تے ویکھ ویکھ تے سکدا جاندا ہے، سڑدا جاندا ہے۔ بولی میری سمجھ آتی پئی؟ جی میں بندہ اندر کو بیماری لگی ہو، ٹی بی دا مریض ہوئے، دل دا مریض ہوئے، رنگ پیلا، چہرے دوتے کوئی واتر تے کوئی خون تے کوئی رنگ نہیں، ایویں جی میں مردہ جاندہ۔ ایک دن حضور پوچھا چاہتا تینو خیر ہے، تینو بیماری کو لگی ہوئی ہے، تو بالکل ختم ہوتا جانا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ انہوں پوچھا ہے تو سن رہا، میں نے کوئی بیماری اور نہیں، نہ ٹی بی، نہ جرکان ہے، نہ ہیپاٹائٹس، نہ بخار، کچھ بھی نہیں۔ ایک دل وچ سوچ آئیے اور سوچ میں نے کھا دی ہے۔ کی سوچ ہے؟ حضور حشر والے دن
تسا جنت میں پتہ نہیں کتنا تھوڑا اچھا درجہ ہو سی تے پتہ نہیں میں کتنے ہو سا تے تھوڑی زیارت تو بغیر سانو ٹکر نہ چلے سانو کھاون پیون نہ لبے لیکن تھوڑے چہرے دی زیارت تو بغیر زندہ رہ سکتا یا سنا یہ سوچنا حضور مسکرائے مسکراتے فرماتے ہیں پتہ نہیں المرء مع من احبا جنوں جے نال پیار ہو سی او دے نال تو پیار اتنی پاور والی چیز ہے اتنی طاقت والی چیز ہے کہ اگر لکڑ نہ نصیب ہو جاوے او جنتی بنا دے دیئے اگر پتھر نہ نصیب ہو جاوے او اس نو جنتی بنا دے دیئے تے انسان تے مسلمان تے اشرف المخلوقات اس دا تا کیا ہی کہنے ایک جانور دی گل سناواں تے گل مکاواں اصل انہوں ٹائم تک دیوانو دے بھی سان پتہ نہیں بھی ساڑھے نراجی یہ بن سی تو جتنا ٹوردے آیا رب العالمین بھی جاندہ ساڑھے سفر کافی ہم دے لگ گئے تو میں چاہنا ایک کال سناواں چاہتا تم نماز نہ لیٹ ہو جائے حضور علیہ السلام کا زمانہ پاک یہ جڑی دو گلہ کی دے نہیں بھی حضور کے زمانے دیا لکڑ والی بھی گل بھی حضور کا زمانہ پتھر والی گل بھی حضور دا تے حضور اپنے زمانے دے مطابق کی فرمایا خیر القرون کرنی سارے زمانے کو بہتر میرا زمانہ سب زمانے کو بہتر میرا زمانہ ثم الذین یلونی پھر اس بعد دوسرے جنہوں اس کا قرب نصیب ہو زمانہ سرکار دا کہ سرکار دے مرید سمجھ دے اپنی بولی چاہتے ہیں مرید تے علمی کتابی بولی صحابی وہ ہوتا جڑا حالت ایمان میں حضور دی بیعت بھی کرے تے زیارت بھی ویسے تو زیارت ابو جہل بھی کرتا ابو لہب بھی کرتا لیکن وہ ایمان تو بغیر وہ کوئی زیارت نہیں زیارت وہ فائدہ دیتی جڑی ایمان نہ جڑا ایمان بھی لے آئے بیعت بھی کرے وہ ہوتا صحابی تے آج کوئی محنتاں نال حجاں کرتے نمازاں پڑھتے ریاضتاں کرتے ولی بن جاوے غوث بن جاوے کتب بن جاوے صحابی نہیں بن سکتا صحابی اس کی اپنی خوش قسمتی ہے جنہوں حضور کی زیارت رسید اور زمانہ ہے حضور دا ترائے مرید ہیں حضور دے ترائے صحابی ایک صحابی سمندر دے دریا دے وچ کشتی چلاون دا کام کردا ساڈی بولی دا ملا ساڈے پر نال دریا ہے بیڑی بیڑیاں چلاون والے ملا تساں بھی سمجھ دے اس ملا ایک صحابی ملا او بیڑی چلاوندا صبح جو آیا تے کشتی نو چلایا دل وچ خیال آیا اس کہا ایویں ہن چپ کر کے کیوں چلاواں چلو کچھ پڑھدا جاؤں پرانے طریقے بھی یہ ہوتے ہیں پرانے بندے حال باندھے ہیں تاکہ قرآن پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں کوئی کلمہ پڑھتے ہیں کوئی چنگی گل زبان تے جاری رہ جاتی ہے تے جن دل وچ جو چیز ہوئے وہ زبان پہ یہ تجربہ جیڑی چیز سینے میں ہوئے زبان تے وہ یمدی ان دے سینے میں چاہ عشق مصطفیٰ نہ کوئی گانا نہ کوئی دوڑا نہ کوئی مائیا اس نے کشتی شروع کی تھی تو صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی درود شریف پڑھتا ہے عرب مدینے پاک دے رمن والا سونی آواز سونی طرز سونا لے جا درودی پڑھتا جاندہ ہے کشتی بھی چلائی جاندہ ہے آواز بھی پانی دے وچ گئی کہ پانی دے وچ بھی بڑی مخلوق یہ مخلوق صرف آپا نہیں ہے مٹی دے وچ بھی مخلوق پتھروں دے وچ بھی مخلوق پانی دے وچ بھی مخلوق لکڑیاں دے وچ بھی مخلوق یہ ساری کائنات بڑی اللہ تعالی دی وسیع کہ پانی دے وچ جیڑی مخلوق ہوئے وہ بھی ویلی کوئی نہیں ہوندی وہ بھی آپ کو ہوتا کام کرتے
ایک دوسرے کا شکار کر دیں، بڑیاں مچھیاں چھوٹیاں اس تو چھوٹیاں توڑیاں بجدیاں، کدے تجربہ کرتے ہوئے کو پانی دا رنگ وچ بجیاں ودیاں، اور مچھیاں دوڑ دیاں ودیاں۔ ایک مچھی ایسی آئی جن دے کان وچ آواز آئی، جن دے کان وچ اس تو شکار بھول گیا، کاروبار بھول گیا۔ یہ کہنا دی کون درود پڑھتا، سبحان پانی دے اتنے نکل آئے، ویکھا تے جوان کشتی والا پڑھتا جاتا ہے درود، تو بھی نال نال اتنے ٹرتی، وہ پڑھتا جاتا ہے، مچھلی سندی جاتی ہے، وہ اگے گیا وہ اتر گیا، مچھلی واپس آ گئی، پھر آدھے کام میں شروع ہو گئی۔ اتو آیا دعا مرید حضور دا، ایک اور صحابی، ایک پہلا ہاتھ کشتی چلاون والا، ہون آیا جال پاون والا، اس جال پایا تے ساری مچھیاں نو وچ ولیٹا تے بال کٹا تے وچ او مچھی بھی آ گئی، وہ عاشق مچھی بھی وچ بال کٹا، بوریاں بھریاں اٹھاں دے تے لگیاں۔ منڈی توانو منڈی کیڑی لگی دی ہے؟ عرب والا، یہ جو پار ہے ساڑھے دریان والا لگ دی ہے، بھاوا تو جیڑی منڈی جس دریا والے لگ دی ہوئے، وہ مچھیاں چیزاں آدھیاں سبزیاں وہ تو منڈی چلے جاتے، انہوں لگ دی ہے مدینہ دی منڈی، اس تا بوریاں بھریاں تا اٹھتے لگیاں تا مدینہ۔ اور میں توڑے کو پوچھنا تھوڑا جا اشارہ کرتے کہ وہ مچھیوں کتے پہنچ گئی، پکڑی بامیں پکڑی جی، بامیں ڈھکی جی، جس وقت مدینہ پاک پہنچ گیا، مچھلی منڈی میں جاتے ہوکا دیتا ہے، تو مچھلی آندہ ہوکا سنانے کا دیں، تازہ مچھی بھئی تازہ مچھی، بامیں ہوئے چوتھے دیں جی، ساڑھے پاس بیچتے ہوئے جاتے موٹر سائیکل تے ریکارڈنگ لائی ہوئے جاتے دریا آدھی تازہ مچھی، ہوں دی پتہ نہیں کی تھوڑی ہوں دی پکڑی تازہ مچھی تازہ، اس جو ہوکا دیتا تازہ مچھی، تو منڈی جی ایک دکاندار بھیجا، اس نے کہا یار جیڑے چنگی تیرے کو وہ میں نے دے چھے، اس نے کہا بوری بڑی بہترین، اس جو الٹائی نہ انہوں بچلی گل دا پتا نہ انہوں بچلی گل دا پتا، وہ بوری تے چنگی اس واسطے جو مچھی چنگی ہے، اس اپنی دکان تے ڈیری لائی، تو مڑ ایک طریقہ ہوتا سبزی والے دا مچھلی والے دا جڑا بھی کاروبار ہوئے وہ اتو چنگی شاید چاند رکھے، سیب کدے وکھے لڑیے تلئی کھلتے اگو چنگے اگو سونے ایسا پچھلے سال مدینہ پاک جو لائے کنوں پورا پیکٹ ڈبا جس وقت لیا ایسا کہ چنگے دیوائے ہس کی عربی اسا کہ شوف دیکھ لو ہوئے اس ڈبا جو کھولا اے سونے کنوں اتے جڑے بہترین اس اتری لین چاہی ریٹ نکے اس تو ریٹ نکے میں ایک جو زمین جی پاکستان جو آئے یہ تو اڈے ملک جو آئے ساڑھا بھی یہ طریقہ ہونا کہ چنگی شاید انہا مانا کی نکلا چنگیں دے نال لگتے مندے بھی چنگیں دے نال لگتے مندے بھی اور اس نے مچھی چاہی اللہ پاک نے ہاتھ ہندہ اسے مچھی نکایا اس کو مچھی چاہی تو اتر رکھ تو ہوکا پہ دیتا اچھی مچھی لاؤ بھئی تازہ مچھی لاؤ ایک تریہ مرید حضور دا ٹھیک ہے ایک بیڑی چلاون والا ایک جال پاون والا ایک تریہ وہ جو اٹھی جاتے گھر والی نے واقعہ آج دل کیا کرتا مچھی کھا گیا آج دل کرتا ٹھنڈی موسم بڑی ہے مچھی مچھی تو لیا پکا میں دے سے نکلا بار منڈی آیا تو اللہ پاک او کرم کی تو سدھا اس سے دی دکان اللہ نے وہ کیا پتا ایک آندھا دکاندار یار آج مچھی تو دے لے مچھی چنگی دے اس نے کہا مچھی دیواں یاد رکھ مچھی دیواں یاد رکھ وہ مچھی اس جائیں اللہ پاک جمائیں بتا دو انہوں کوئی چاہتے تول تو ذکر لائے زبردست میری آج دی دکان ہے سب تو چنگی مچھی کی گھر لے گیا گھر والی نواندہ بنی لوگے
بڑے پیسے بھرتے آیا بڑی اچھی مچھی لیتا ہے پکانی چنگی تے کدی کدی پکاون والے حرام کر چھڑتے تے جے پنگا چنگا ہوئے پکاون والا تو تھوڑی شہر بھی بہترین بنا چنگی پکاوی میں پیسے بھرتے آیا اس کا پکا سا یاد رکھ سی سمجھ آتی آئے بولی ساڑھے لگ دی این پکا سا ڈوڑے ٹکتا رہ جائے بڑا خوش ہویا اس کا چلو میں نہ دھو لاؤں تیاری کر لاؤں ادھا گھنٹہ تو لگ جائے سی تو پکا اس نے آگ بالی اتے دیگڑ رکھا تے مچھی پانی وچ یا نکلے اس وقت مر جاندی ہے نا پتہ پانی کی یا جدا ہوئے ختم ہو جاتی وہ اتے آئی بوریاں میں جھکی جی اتے وکی منڈی تے اتو اتے آئی مائی نے چھلا اندے ٹکڑے ٹکڑے کیتے اتے مسالہ لایا تے پھر دیگڑے دے ویچے تے جس وقت کڑکدا ہوئے گھیو یا تیل اتو پاویے مچھی کدے بلارا سنا نہیں شوں کرتا ہے خاص کر بھوک لگی ہوئے تو بڑا مزہ آتا ان بیوی جو ویچ سکتے گوری وہ تو شو ہی نہ کرے آوازہ ہی نہ پیدا ہوئے ایک سٹی دوئی سٹی ساری مچھی ویچ گئی شکاٹ ہی نہ وہ تو ڈکڑی چلی تھی تھوڑی دیر بعد پکاون والے ہی میں کر دیں این ڈکڑی دے دے لیندی ہے کی حال ہے تیار ہوئی ہے کہ یہ بیکھا تو میں کچی دی کچی پانی سنگا بجائے تلیمن دے بجائے پکن دے کچی دی کچی دے پانی دے ہوں اس کا چلو آگ بٹھی مڑ ڈکنی دیتی دو لکڑی اور لا دے مڑ ویکھی کچی دی کچی مڑ دو اور لا دے اس نے سارا بالن گھردہ مکا دیتا تے مچھی تے سیکے اثر کیتا ہی اوہ کچی دی کچی گھر والا آیا آگ دا بی بی سنا کی آد ہے اس کا آج مر تو کھا لینا آج تو مچھی کھاتی ہے تو کیوں؟ لوگا مچھی لے آندی کی لے آندائی میرا دا بالن موت دیا انہوں تے سیکا ہی نہیں اثر کرتا ساڑھے علاقے دی گولی بول دے مچھی لے آندی کئی بڑا لے آندی اس کا لے آندی تا مچھی ہے بڑی قیمت بات دے پر ان سمجھ نہیں ہم جی اس کا ان دیتے تا سیکا اثر نہیں کرتا کہ صحابہ کرام یاد رکھو دل دے وچ جیڑی گل انہاں نوں سمجھ نہ آوے ہا او حضور دی بارگاہ اور آج کل دے مولویاں دا عقیدہ ہے اللہ جاندا ہے رسول نہیں جانتا معاذ اللہ کہ صحابیاں دا عقیدہ کیا اللہ و رسولہ اعلم اللہ بھی جاندا تے اللہ دا رسول بھی جیڑی گل سمجھ نہ آوے ہا یا رسول اس آنکھا گھارے میں ہمیں پتہ کر لینا ایک ہی ہے اس تب چاہیے دیکھ لی جسی تا حضور کی بارگاہ حضور دی کچھری ہونا ہی تو بڑا آن حضور نے کہا فرمایا کی لئی میں نے لئی آئے تو تتا دیکھنا یاد ہے پورا تو میں آدھی بولی ترجمہ کریں یا رسول اللہ لیادی تو مچھی ہے پر پکنے چاہمدی نہیں ہے ساری تو لکڑی ساری مک گئیاں میری بیوی تھک گئی آک گئی تو ابو اندر ویکھو صحیح مچھی ایک ہی سبحان اللہ جس اگے رکھی جی اور ذرا غور کرائے کتھو پھدی جی کتے لکھی جی تے کتے آن رکھی جی میں آکسا وچو دیکھ لی مچھی نے خوشبو آ گئی باہیں وٹی پئی ہے باہیں ٹکی پئی ہے باہیں مکی پئی ہے خوشبو سرکار دی انہوں بھی آ گئی حضور جو ہی ہاتھ نہ ڈکڑی چاہی تو ویکھا در مچھیں ہی ویکھا مچھی زندہ بھی ہوئی این حضور دے چہرے تے نظرہ لائیاں تے آکا ٹاندی نہیں ویکھی جانی حضور مسکرائے فرمایا اور کوئی شے نہیں ہے یہ تو مچھی پر میرے نال پیار کرنے والی میرے نال پیار کرنے والی تے جیڑی شے میرے نال پیار کرے اللہ دنیا دی آگ بھی حرام کر دیتی تے دوزخ دی آگ بھی حرام جائے صرف چاہتے واپس کوئی دریا بھی سٹ دیا
اور محبت کا ویکھو نا نتیجہ، باویں پکڑی جی، وکی جی، ٹکی جی، حضور دی بارگاہ وچ آئی تو مر زندگی بھی لے گئی، زندگی بھی لے گئی تو مراد وطن دی آ گئی۔ ایک جون کو بیٹھا تھا نہیں مولوی دوئی کمپنی آ ایک جگہ دوتے میں یہ گل حدیث شریف نے سنائی نا، ابو بیٹھا دوئی کمپنی والا مولوی، اس متھے تے وٹ بھی پایا، منہ تے چب بھی کٹا، این گل میں کہا مولوی نو گل لڑ گئی۔ واڑے پاس کدے کدے پٹھا لڑ جاتا مال نو، لڑدا نا، کدے کوئی دوائی لڑ جاتی، کسی نو کوئی شے لڑ جاتی، تے مولویاں نو کدے کدے گل لڑ جاتی۔ میں کہا مولوی نو گل لڑ گئی، مولوی کی گل ہے، منہ کیا خراب ہو سکے جی تو سب گل جی ہوئی ہو جائے کی، مچھی پانی جو نکلے مر جاتی ہے، ٹکی گئی، بچ دیکھنے دے سٹی گئی، تو مور تو آدھا بیٹا زندہ ہو۔ میں کہا مولوی نہیں دل منتا پیا، یہ ہے حدیث، یہ کی ہے حدیث۔ چلو اے تو نہیں مننا ہے، قرآن نو تو مننا ہے، قرآن نو تو مننا ہے۔ اگر نہیں پر قرآن اس کیڑا لکھا ہے، میں کہا پڑھ، میں نے پڑھنا تو مولوی ہے تو پڑھ، تو کہا کتے پڑھا، میں کہا ترجمہ ہوتا ہی ایک ڈاٹا، کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام، غور کرے پڑھے لکھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جانتے نے موسیٰ اللہ دی زیارت دا شکین ہے، اللہ دی زیارت دا شکین ہے، اور زیارت پہ ایمان کی ویک نہ سکے، تو ہون پہ ہمیں یا اللہ کوئی آدھا بندہ تا دکھا ہے، کسی آدھے بندے دی زیارت تا کراچے قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما جائے میرے بندے دی زیارت کرنی ہے دریا تے جامنا پوس، وہ بندہ کون ہے؟ حضرت خضر، حضرت خضر، اللہ تعالیٰ نے لدنی علم عطا فرمایا، اللہ من لدنا علم، انہاں دے کو تکوینی علم انہاں دے کو لدنی علم انہاں کہا جی میں انتے جاواں ان دے کو وہ علم حاصل کراں تاکہ میں نے صحیح حال گل دا پتہ لگا۔ کئی گلاں دا عالمان نہیں پتہ لگدا، ولیاں نوں پتہ لگدا۔ اللہ فرمایا اتنے جا جتھے دو دریا ملدے نہیں اتنے میرا بندہ رہا، او تینوں سمجھا بھی دے سی تے وکھا بھی دے سی۔ پڑھاون اور چیز ہے، وکھاون او پڑھا بھی دے سی، سمجھا بھی دے سی، وکھا بھی دے سی۔ اور پیشی پہ گئے موسیٰ نو دریا دی، غور ہے توجہ ہے، اے میں مولوی کو پڑھا دا پیا تھا، میں کہا پڑھو لگا جی بالکل ہے، میں کہا تے موڑ اگر موسیٰ علیہ السلام کا ایڈا بڑا نبی ہوا تے کلا جاواں تے جاواں ہی دریا دے، تو کہا چلو ایک تکلیفہ نال نہیں جاواں، چھوٹا مولوی ہوئے اندھے نال ایک ادھا ہوئے تو وڈیرا ہوئے تو چار پانچ ہوئے تو کوئی وڈی بنا ہوئے تو نال انہاں کہا جی ہوں میں کلا کی میں جاؤں کوئی ایک خلیفہ تو ہوئے تھیڑا چاپن والا، خلیفہ کیڑا ہا؟ حضرت یوشع، انہوں نے نام کیا حضرت یوشع، ان دے ابے دے نام ہاں نور، یوشع بن نور، موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی آیا۔ آپ فرمائے یوشع جی موسیٰ آ چلتے دریا کی سیر کرواؤں، میں کہا مولوی جی یہ ترجمہ میرا تو ہے قرآن کو کہ جی بالکل، جس وقت ٹرن لگے تو درویش جڑے ہوتے ہیں وہ کھاون پیون دے بڑے شوقین ہوتے ہیں، ایتھوں تو میں نہیں پتا ساڈے پاس جڑے درویش ہوتے ہیں کھاون پیون دے، انہاں کہا جی دریاواں تے تو بھوک ہی بڑی لگدی ہے، انہاں کہا بہت انتظام کیتی جاندے ہیں، تے پرانا طریقہ بھی میں ہوتا جڑا سفر تے جاوے ہوا دا کوئی کھانا شانا، اس کہا جی مجھ کو انتظام کرو، میں کہا مولوی جی ہے ایسا کہ جی ہے قرآن ہے، میں کہا مرو نہ کی انتظام کیتا، میں کہا جو نہ مچھی پکائی، موسیٰ علیہ السلام نے مچھی پکوائی تھیلے وچ پائی نال روٹیاں نال مچھی دا سالن، میں کہا مولوی جی آکھے جی ہے، فرمایا یوشع اے تھیلا موٹے سے پات چلیے جتنے بھوک لگی ابو بیٹھ کھا، اگے موسیٰ پیچھے یوشع، جاندے 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 اول حقیقت تو وہ جگہ آ گئی جڑی جگہ دی نشان دی ہی آئی، لیکن انہاں سمجھا نہیں، موسیٰ علیہ السلام سمجھا بھی حالی ہے گا
پد رہندا گئے تھک تے حکمت اللہ دی ہوندی ہے تو اندر یوشا میں تھوڑا جہا آرام نہ کر لواں تھوڑا جہا سستا نہ لواں تھوڑی جی کانڈ سیدھی نہ کر لواں مڑ اگا چلسا ہے انہوں نے ٹھیک ہے جی تسی لیٹ جاؤ میں بیٹھا من درویش نو نیند کیتے آمنیاں نو بھوک لگی ہوئی ہے اس نے کہا جی تسی سو جاؤ میں بیٹھا بھی این تے تھیڑا اگو رکھی این تھیڑے تو دیکھے لگے کسل کھلسی کسل کھوسان کسل حضرت صاحب اٹھی سے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی اگو پیا تھیڑا دے وچ کی آئی مچھی نہیں باجی مچھی دی باجی مچھی دا سالن تڑی ہوئی پکی ہوئی بچ گئی وہ وہیں کرتے بیٹھا تھیلے دو تے نظر لگی ہیں اچانک کی ہویا تھیلا ہلا تھیلا یوشا حیران ہو گیا کہ تھیلا ہل دے دیکھ کی یہ ویکھا تو وچلی مچھی سیر کڈا وچلی مچھی میں کہا مولوی جی ہے ایسا کہ یہ تو قرآن ہے وچو سیر کڈا این ویکھا مڑ این ویکھا تو ماری چال دریا دے وچ تے گئی پار لیکن جتو لگ دی پئی ہے ایدلا پانی ادھر رکدا جاندا ہے ایدلا پانی ادھر رکدا جاندا مچھی گئی یوشا پریشان ہو گیا تو ساڑی تو باجی باج گئی کمال کو سب کیوں کی خسرہ تو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی جو آپ کھلی آپ فرمو دیر روٹھی چلی گئی انہوں تو سمجھا چلتا بول گیا کالی تھیڑا ویلا چاندیا سو اگے موسیٰ تو مگر یوشا میں کہا مولوی جی ہے ایسا کہ جی ہے مڑ کی ہویا اگر جس وقت تھوڑا جائے گا ٹورے حضرت یوشا کو سائیں میرا گالتا سنو حضور گالتا سنو فرما کی گال ہے او سائیں میرا اپنی تو باجی باج گئی فرمایا باجی کی میں باج گئی انہوں نے کہا اللہ دی قسم جسا تُسے لیٹے نے میں نے کہا گال دسر نہ چیتا بول گئی وہ تھیلا اگو پیا وچو نکلی مچھی جیندی ہوتے ایک ماری درخت گئی پا اگو موسیٰ علیہ السلام کی فرمایا دسا کیوں نہیں ہے یہ نشانی تا اللہ والیاں دے دیرے دی یہ نشانی تا اللہ والیاں دے دیرے دی جتے مردہ چیز آوے ہو زندہ اور سانو لوگ آنے تو اسی کی کرنے آنے ہو اسی آنا جتے آتے مچھی زندہ ہو جاوے اسی آتے مردہ دل لے جانے ساڑھے دل بھی زندہ ہو کیوں مولوی جی وہ تا موسیٰ وہ تا خضر ہا یہ سونا محمد مصطفیٰ یہ انہی مچھی زندہ ہو سکتی ہے تو یہ مچھی بھی زندہ شرط ہکا کہ ہوئے محبت ہوئے لگن ہوئے پیار تو فرمایا اگر مردہ بھی ہوئے زندہ ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار اگر درختہ کیتا ہے حضور جنت دی بشارت دیتی ہے اگر پتھر کیتا ہے حضور جنت دی بشارت دیتی ہے اگر جانورہ پیار کیتا ہے ایک گدہ جانورہ میں چوپا میں گدوں نیوہ چیز یہ کسی گدہ تو سبھی ناراض ہو جاتا لیکن ایک گدہ خوش قسمت کافر تے مشرک دے کول ایک دن نمونہ بڑھایا ہلکے ہون دا مستی ہون دا منہ جو جگ دوڑا لائیں تو منہ سیدھا سرکار دے صحابہ اکرام ویکھا کہ ہلکا ہوتے اندر کیا گدا یہ چک بڑھ سی نقصان پہنچا سی حضور فرما کی گل لے انہاں کہی حمار نقور ہلکا گدا مولا علی تلوار کٹی حضور دے گاڑ ہے مولا علی تلوار کٹی چل حضور ہی نظر پائی فرما علی تلوار دی لوڑ کوئی نہیں اے میں نو جان دا باہیں ہلکا ہے باہیں گدا ہے میں نو جان دا بھی ہے پہچان دا بھی آمن جو رستہ بنا دے ہو بھی گدا آیا سیدھا حضور کے بار گاہ آتے مت رکھ آتے سر رکھا کہ حضور انہوں نے نال ایک کانا لاتے ہوں کر دے کیوں کہ دوان تو بولی بھی سمجھ لگتی نہیں حضور سن گل فرمکی گالے کون ہے کیویں اور عرض کیا کرتا ہے یا رسول اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے گدے دی نسل وچوں اس گدے دی آخری نشانی میں ہاں
تے ہر نبی میرے اوتے اس دے اوتے عیسیٰ علیہ السلام سواری کیتی ساڈا جڑا خاندان آ ان دے اوتے کسے نبی ضرور سواری کیتی تے ہن میں تواڈے زمانے وچ حاضر ہویا تے میرا دل ہے کہ تساں میرے اوتے سواری کرو پر ہن کراں کی مالک میرا کافر ہے بے ایمان ہے او مینوں کٹدا ہے او مینوں ماردا ہے او تواڈے گلے کردا ہے تواڈے خلاف زبان استعمال کردا ہے میں سن سکدا میں جانور میں ان دا ملکیت میں بننا ہویا رونا ہاں کہ آخنا کدے تے چڑھ سی صحیح اتنے میرے اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا کدے چڑھ سی تے صحیح جس وقت میرے اتنے چڑھدا ہاں تو میں ویکھدا سو پکی تارا میں کود تے پٹکا تے ماردا سو جس وقت سر بننے ڈاندا وہ ڈام چاہ تے میری پسلیاں تے ماردا حضور فرماتے ہیں سٹ نہیں لگ گئی سونے تیرے نام دے سوٹے لگ دیا میں بھلا تو بھی ہولے لگ حضور علیہ السلام نے مالک نے بلایا منہ منگی قیمت عطا کی تھی تم خرید لیا تو آدھی بارگاہ دے وچ رکھ لیا تے نام کی رکھا یعفور تیرا نام کیا کہ جو انہوں نے یزید نے خبر میں نہیں یعفور نال کھلواندے ہے تے کام کی لیتے ہیں کوئی کام ہوئے فرماندے ہاں بھئی یعفور جا بلال کو ساتھ لے دوڑ تے جاویا تے بلال کا دروازہ کھڑکاویا باں دے کپڑے کو پکڑ تے لے وقت انہوں نے حضور کی کچہری کے کام کرے لیکن جس وقت حضور علیہ السلام کا وصال ہویا اس ویلے او یعفور ابو بکر صدیق اپنی جگہ تے فاروق اعظم کا اپنی جگہ تے او یعفور دا رنگ ویکھن والا ائی پیچھے ہٹدا تے بجدا دیوار ٹکر ماردا مڑ پیچھے ہٹے دوڑ تے دیوارے ٹکر مارے اکھی وچوں آنسو جاری ایویں ٹکراں مار مار کے صحابیاں کا پکڑو بھئی پکڑو حضور بھی گئے حضور دی نشانی آئی وہ بھی جاندی مگر جو لگے وہ بجا تے مدینے پاک دے کھوہ دے وچ درک مار وٹے نکلے لیکن یعفور دا وال ہی نہ نکلا رومن صحابی حضور بھی گئے حضور دی نشانی بھی گئی رات نو روتے ستے حضرت ابو بکر صدیق خواب ویکھدے پین کہ حضور تشریف فرمان تے نال یعفور کھڑا نال یعفور کھڑا ہے آپ فرما گھبراؤ نہ یعفور میرے کول آ گیا المرء مع من احبا تے یعفور نو پیارا تے او سے پہنچ گیا لکڑی نو پیارا تے حضور فرمائے جنت وچ گئی کہ اود پہاڑ نو پیارا حضور فرمائے جنت دا پہاڑ جو مچھی پیار کیتا تے رب العالمین نے زیارت بھی کرائی مڑ زندہ بھی کروائی پھر اس نے واپس وطن میں بھی سکوائی تو ساڑھا ایمان ہے سانو یقین ہے کہ اگر اسی محبت نال 15 منٹ تے بیٹھ گئے ہیں ادھا گھنٹہ بیٹھ گئے ہیں جیڑا چالتے جتھو بھی آیا ہے ایک ایک قدم دل رب العالمین اس نے کئیاں عبادتہ دے حجاں دا ثواب عطا کر سی کہ آیا سونے دے ماں پیار کی وجہ دے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار ایو دین ہے ایو ایمان ہے ایو ایمان دی جان دعا کرنے کہ رب العالمین یہ حاضری اپنے بارگاہ عزت منظور و مقبول فرماوے جس وقت سرکار کی آمد ہوئی بی بی صاحب فرمانی پہلے خوشبو بعد سرکار جلوہ فرمایا آپ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام روحانی گاڑی چمکا شمع بز میں ہدایت
رب العالمین مل بیٹھنا میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ یہ محبت کا اظہار تھوڑی بارگاہ عزت وچ نظر آنا تھوڑے محبوب کی بارگاہ کے اندر ہدیہ مولا منظور و مقبول آمین یا اللہ خیرات والے دن اس کو اس برکت عطا فرما نیک ایمان اس برکت عطا فرما حضور دی محبت اس برکت عطا فرما یا اللہ حضور علیہ السلام کا فرما بردار بنا حضور کی ساری امت کرم فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون وما أرسلنا إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والألم نافي البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد الأوراد والأجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس ضحى بددا سر علان الهدى كفر الورى مصباح الظلم جميل شيام شفيع ذو صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميراج سفره وسرت منتهى مقامه مقام قوسين مضربه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغالبين رحمة العالمين رحمة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين بالحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين سابقا وقوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور بنور الله نور بنور الله يا أيها المشتاقون بنور جباله بلغ الولا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجنب يقصان صلوا عليه وعلى آله وصحابه وسلموا تسليما كثيرا صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لله الحمد محمد وعليك الله يا الله كريم حفصة بماشنا رات مقرار بطرات کی تھی شبیلہ پر جانا ہے قرآن پاک اسواب مولا کریم دوستان نے اس کا اذکار کی اسواب سو یاسین سو مول سو محمد اسواب احترامت اسواب درتاج پڑھا مولا اسواب جو خطشی پڑھا کی اسواب جو لگا احتمام کی تک مولا کی اسواب حضور کریم اور فرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دربار دے تسبیح حاجت ہم توبہ پیش کرنا قبول فرما سرکاری مدینہ سسرت والدین پاک ازواج مطہرات ان کی دربار تسبیح پیش کرنا قبول فرما حضور آل پاک اولاد پاک ازواج مطہرات صحابہ کرام صحابہ کرام تابعین اولیاء اعظام چشتیہ قادریہ سہروردیہ نقشبندیہ قلندریہ ویسیہ شیخ سب کچھ کی طرح قبول فرما تمام پیغمبر تمام صحابہ کرام تمام غوث قطب غردار جمیع مومنین مومنات جمیع مسلمین مسلمان سب کچھ کی طرح قبول فرما جمیع شہداء کربلا شہداء خندق شہداء بدر حسین پاک علی مرتضی شریف خدا دے اللہ پیش کرنا قبول فرما حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دربار میں پیش کرنا قبول فرما مولا کریم بے عدد سب لے کر ہم آوت آئے تھے مسلمان عورتیں مرد بچے بچے وارث بے وارث جتنے دنیا پر فرما چکے ان کے سلسلہ پیش کرنا قبول فرما یہ اللہ کے خاص بلا خاص ہو بھائی ہونے کے بعد انہوں نے والد صاحب یہ محمد ریام انہوں نے روح یہ سالس پر چاند قبول فرما ان کو جن فردوس عجت اور مقام عطا فرما جب محمد ریام کے ماں باپ بہن بھائی اولاد رشتہ دار نان کے دار کے خیش پیلے سب کے سالسہ پیش کرنا قبول فرما سب جن فردوس اللہ تعالیٰ مقام عطا فرما مولا کریم جتنے دوست نوجوان بزرگ بچے حاضر بیٹھے ان کے گھر حقدار امیدوار چھوٹے بڑے جتنے ہی دنیا پر فرما چکے ان کے سالسہ پیش کرنا قبول فرما مولا کریم سے دعا قبول فرما جو غلطی تے مولا کریم معاف فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک سلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و صحابہ و اہل بیت اجمعین